بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ 15 شعبان المعظم ولادت باسعادت امام زمانہ علیہ السلام۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں مشہور روایت جو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سے نقل ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے یعنی حکیمہ خاتون کو بلا کر فرمایا، پھوپھی جان آج ہمارے یہاں قیام کریں کیونکہ نیمہ شعبان کی شب ہے اور خداوند متعال آج رات اپنی حجت کو جو روئے زمین پر اس کی حجت ہے ظاہر فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا ان کی ماں کون ہے؟ فرمایا نرجس خاتون۔ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ان میں حمل کا کوئی اثر نہیں ہے۔ فرمایا بات وہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں آئی اور سلام کیا اور بیٹھ گئی تو نرجس آئی اور میرے جوتے اٹھا لیے اور مجھ سے کہا اے میری سیدہ اور اے میرے خاندان کی سیدہ آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا تم میری اور میرے خاندان کی سیدہ ہو۔ نرجس میرے اس کلام سے ناراض ہوئی اور کہنے لگی پھوپھی جان یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا میری بیٹی خداوند متعال تمہیں ایسا فرزند عطا کرے گا جو دنیا و آخرت کا سید و سردار ہوگا۔ نرجس شرما گئی اور حیا کر گئی۔ میں نے نماز ادا کی، روزہ افطار کیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ آدھی رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھی اور نماز پڑھ لی جبکہ نرجس سو رہی تھی۔ میں نماز کے بعد کے اعمال کے لیے بیٹھ گئی اور پھر سو گئی اور خوفزدہ ہو کر جاگ اٹھی، وہ ابھی سو رہی تھی، چنانچہ اٹھی اور نماز تہجد بجا لا کر سو گئی۔ جناب حکیمہ خاتون مزید کہتی ہیں کہ میں باہر آئی اور فجر کی تلاش میں آسمان کی طرف دیکھا کہ فجر اول طلوع کر چکی ہے اور وہ ابھی سو رہی ہیں۔ شک میرے دل پر عارض ہوا۔ اچانک ابو محمد نے اپنے کمرے سے صدا دی، پھوپھی جان اجلت سے کام مت لیں کیونکہ امر قریب ہو چکا ہے۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں بیٹھ گئی اور سورہ سیدہ اور سورہ یاسین کی تلاوت میں مصروف ہو گئی۔ اسی اثناء میں نرجس ہراس سانسی ہو کر اٹھی اور میں فوراً ان کے پاس پہنچی اور ان سے کہا آپ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ کہنے لگی پھوپھی جان ہاں محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے کہا اپنے پر قابو کرو اور دل مضبوط رکھو کیونکہ وہی ہونے جا رہا ہے جو میں نے کہا تھا۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ مجھ پر بھی اور نرجس پر بھی ذوف طاری ہوا اور اپنے سید و سردار امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز پر میری جان میں جان آئی اور کپڑا ان کے چہرے سے اٹھایا اور اچانک میں نے اپنے سید و سرور نرجس کے فرزند کو دیکھا جو حالت سیدہ میں تھے اور آپ علیہ السلام کے سیدہ کے ساتوں اعضاء پیشانی، ہتھیلیاں، گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹھے زمین پر تھے۔ میں نے آپ کو آغوش میں لیا اور دیکھا کہ آپ پاک و پاکیزہ ہیں۔ ابو محمد نے فرمایا پھوپھی جان میرا فرزند میرے پاس لائیں۔ میں آپ کو امام علیہ السلام کے پاس لے گئی۔ امام نے اپنے پاؤں کو پھیلایا اور فرزند کو پاؤں کے درمیان قرار دیا اور آپ کے پیروں کو اپنے سینے پر رکھا اور پھر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھ دی اور اپنا ایک ہاتھ آپ کی آنکھوں، کانوں اور بدن کے جوڑوں پر پھیرا اور فرمایا اے میرے فرزند بولو۔ چنانچہ آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بعد ازاں امیر المؤمنین علیہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومین علیہ السلام کو درود و سلام کا ہدیہ بھیجا، حتیٰ کہ آپ کی والدہ کی باری آئی تو زبان روک لی۔ معزز ناظرین، خلفائے بنی عباس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کی روایت و احادیث کی روح سے بخوبی جانتے تھے کہ 12ویں امام مہدی ہی ہیں، چنانچہ انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام اور آپ کے گھر پر پہرے دار متعین کیے، اسی لیے آپ کی ولادت کو مخفی رکھا گیا۔ ولادت امام زمانہ علیہ السلام کو عام لوگوں سے خفیہ رکھا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے قائم کی ذات میں انبیاء کی سنتیں ہیں، ولادت کا مخفی ہونا اور ان کا لوگوں سے دور رہنا ابراہیم کی سنت ہے۔ تمام مومنین کرام کو ولادت باسعادت امام زمانہ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ معزز ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی دینی اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد۔